پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں جی، اور اس کے علاوہ اسپیشلی اسلامک ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کے ہمسائیگی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جو ایران ہے جی وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جی، اور ہماری سرحدیں ان کے ساتھ ملتی اور ہیں. وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا اسلامی معاہدے. جی بے شک. تو اب وہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ ایک دیکھیں کہ مسلسل وہ ایک ایسا شکار اس کو بنایا ہوا ہے کہ جہاں وہ بے چینی زچ کرنا ان کو، اور ان کے ہاں ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ وہاں پر اب آپس میں ان کی بہت ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں اور وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ عوام جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں اور بہت سے شہروں میں ان کے. اور بلکہ اگر اس کو اس طرح آپ ذرا ہمیں بھی وضاحت کر دیں کہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں یا اعلی کار لوگ ہیں؟ نہیں، وہ ہیں تو ان کے اپنے ہی، لیکن اب اسلامی ورلڈ کا یہ ایک بہت افسوسناک پہلو رہا ہے کہ لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ استعمال ہو جاتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں. اعلی کار بن جاتے ہیں. اب ان کی جو ایجنسی ہیں دوسرے ممالک کی وہ اپنے اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو آگے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. تو اب جو حالات وہاں ہیں جی ان کو زچ کیا جا رہا ہے اور اس طرح زچ کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو وہ ان کی ترقی ساری رک جائے، معاملات تمام دگرگوں ہو جائیں، اور اگر اس سے کام نہیں چلتا تو پھر اگلی حکومت کو اس کو چینج کر دیا جائے تاکہ جو لوگ اب بعد میں آئیں وہ ان کے جو ہے نا وہ ان کے طریقے سے چل سکیں. تو یہ دنیا کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک دستک ہے کہ جنگ جو ہے وہ بالکل تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ بالکل سر پر کھڑی ہوئی، تھانے پہ کھڑی ہے، بالکل سر پر کھڑی ہے. ایک دستک ہے اور یہ پہچاننا چاہیے جو دنیا کے اس وقت کے منصفین ہیں اور دنیا کو اس وقت چلا رہے ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ زیادہ بنتی ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو اس کے لیے کام کیا کریں. خوب کہا. پہلے آپ نے مصنفین کا لفظ استعمال یہ کیا. مصنفین میرے سن لیں یہ بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو مصنفین بھی ہیں ان کا بھی حق ہے، لکھنے والے جو ہیں جی بے شک ان کا بھی رائٹ ہے کہ حق کو حق لکھیں، لیکن میں منصفین کہنا چاہتا ہوں. منصفین جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تکڑی ہے، ترازو ہے، اور وہ انصاف کریں. تو اسلام کے ساتھ کبھی بھی، میں لفظ اسلام مسلمانوں کی تو ایک علیحدہ چیز، اسلام کے ساتھ صہیونی طاقتوں نے کبھی انصاف نہیں کیا. تو ہم کس سے انصاف مانگیں؟ جی بات یہ ہے اگر آپ اس کی بات کریں گے تو جی پھر میں 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی طرف جاؤں گا. بالکل ضرور. اگر جو 1974 میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی اس وقت بے مثال جو اتفاق اور دیکھنے میں آیا تھا مسلمان حکومتوں کا، ریاستوں کا، اور اتنا زبردست اتفاق تھا کہ سمٹ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ لاہور میں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ اپنی تقدیر جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے پرعزم تھے. اور اس کے بعد سے ہی ہمارا جو پروگرام تھا جی ایٹمی پروگرام وہ شروع ہوا تھا، اور اس میں جو جن لوگوں نے شرکت کی تھی اس میں شاہ فیصل تھے، بابر قذافی تھے، شیخ زید النہان تھے، ایدی امین تھے، یاسر عرفات تھے، حافظ الاسد تھے. یعنی پورا اسلامک ورلڈ جو ہے وہ اکٹھا تھا، امٹ کے آ گیا تھا اور مطلب ہے کہ وہ راستہ بن گیا تھا. اور جو اس میں ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی وہ ان کی تقریر کا 2-3 جو لائنیں سنائی تھی، اب پھر سنا دیتا ہوں. اسلامک بینک کی طرف چلے گئے تھے آپ، اسلامی بینک کی طرف چلے گئے تھے وہ، اور وہ اس سے بھی بڑھ کے معاملے تھے. آج پھر وہ 3 لائنیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے مسلم امہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے. وہ چیئرمین تھے اس وقت. انہوں نے فرمایا تھا صدیوں سے ہم بھی تقدیر بدلنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، اب وہ منزل آ پہنچی ہے. ایک نئی صبح کی آمد کوئی موہوم امید نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان اپنی جہالت، غربت، ناداری، بیماری کی وجہ سے پہچانے جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ذلت و خواری ان کا ورثہ ہو. یہ چیز جو ہے جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد جو مسلم دشمن طاقتیں تھیں وہ میدان میں آ گئی اور وہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو استعمال کیا اور وہ ایک ایک کر کے جو ہے نا جی ہماری حکومت کا تختہ الٹا. اینڈ دنیا میں جہاں جہاں
وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. اچھا